علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب آؤ تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے آؤ دام لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے وارثین انبیاء۔ اس پروگرام میں ہم علماء اسلام کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت پاتے ہیں، اور مختلف زمانوں میں جو رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی نصرت کے لیے علماء تشریف لاتے رہے اور اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے، تو ان کی علمی اور کتابی خدمات کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں، تاکہ ہمیں بھی علم اور علماء سے مزید انسیت اور محبت ہو، اور ہمیں بھی علم دین سیکھنے کا جذبہ حاصل ہو۔ آج کے ایپیسوڈ میں جس شخصیت کا ہم ذکر کریں گے، رب تبارک و تعالیٰ نے اس شخصیت کو ایسی مقبولیت عطا فرمائی ہے کہ صدیاں بیت جانے کے باوجود آج تک ان کا نام، ان کا فیضان، ان کی کتاب اور ان کے بیان کردہ تحقیقات الحمدللہ امت میں موجود ہیں اور اپنی برکتیں لٹا رہی ہیں۔ وہ شخصیت جن کو علم حدیث میں امیر المومنین فی الحدیث کا ٹائٹل دیا جاتا ہے، ان کا ذکر کرنا ہے، جن کو دنیا ان کے لقب سے یاد کرتی ہے، اور جس علاقے میں وہ تشریف فرما تھے تو اس علاقے کی نسبت سے آپ کے نام کے ساتھ جو ایک لفظ استعمال ہوتا تھا، اس لفظ کے ساتھ یاد کرتی ہے، یعنی کہ دنیا جسے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، ان کا ذکر خیر کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا اصل نام، آپ کی ولدیت اور آپ کہاں پیدا ہوئے، کس سن میں پیدا ہوئے، اس حوالے سے کچھ سنتے ہیں۔ چنانچہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا اصل نام محمد ہے، اور آپ کے والد گرامی کا نام اسماعیل بن ابراہیم ہے، اور امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے مختلف القابات ہیں، آپ کی ٹائٹلز ہیں۔ مثال کے طور پر امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک ٹائٹل ہے ناصر الاحادیث النبویہ، ایک ٹائٹل ہے ناشر المواریث المحمدیہ، اور ایک آپ کا لقب ہے یا جس لفظ سے آپ پہچانے جاتے ہیں وہ ہے امام بخاری۔ تو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی مختلف القابات ہیں، اور علم حدیث میں آپ کو جو مقام حاصل ہے، اس مقام کے پیش نظر امت کے علماء آپ کو امیر المومنین فی الحدیث کے لقب سے یاد کرتے ہیں، اور یہ ایسا مبارک لقب ہے کہ جو امت کے کئی محدثین کو عطا ہوا، کہ اپنے اپنے دور میں جو امت کے بڑے بڑے علم حدیث کے ماہرین تھے، تو اس وقت کے علماء نے ان کو اعزازی طور پر اس طرح کے القابات دیے ہیں۔ امیر المومنین فی الحدیث، باقاعدہ اس پر کتابیں موجود ہیں، تحقیقات موجود ہیں کہ 14 صدیوں میں کن کن علماء کو یہ ٹائٹل عطا ہوا ہے، تو انہی علماء میں ایک نام امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے۔ اسی طرح ماضی قریب میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن وہ شخصیت ہیں کہ آپ کے وقت کے ایک بہت بڑے محدث سورتی، یعنی حضرت علامہ مولانا مفتی وسیع احمد سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو بخاری شریف کا درس دیا کرتے تھے اور بڑے معمر تھے، اور علمی اعتبار سے، علم حدیث کے حوالے سے آپ کا ایک نام تھا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ بریلی کے امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی فقہی تحقیقات تو بڑی شاندار ہیں، علم فقہ میں تو آپ کو ید طولہ حاصل ہے، لیکن علم حدیث میں امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا مقام کیا ہے؟ تو اپنے وقت کے اتنے بڑے شیخ الحدیث اور محدث وسیع احمد سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بریلی کے امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اس دور کے علماء میں امیر المومنین فی الحدیث کے درجے پر فائز ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ رتبہ عطا فرمایا کہ آپ کو دنیا امیر المومنین فی الحدیث کے ٹائٹل سے یاد کرتی ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت ماوراء النہر کے ایک مشہور شہر بخارا میں ہوئی۔ بخارا ایک شہر کا نام ہے، وہاں پر امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی، اسی لیے آپ کو اس شہر کی نسبت سے منسوب کرتے ہوئے
بخاری کہا جاتا ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علاوہ کئی اور علماء اور فقہاء ہیں جو اس شہر کے رہنے والے تھے اور ان کے نام کے ساتھ بھی بخاری کا لفظ آتا ہے، لیکن جب مطلقاً امام بخاری کہا جاتا ہے تو علماء کرام کی مراد حضرت سیدنا امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوتے ہیں، اور آپ کی جو ولادت کی تاریخ ہے وہ 13 شوال المکرم سن 194 ہجری ہے، اور جمعے کا دن تھا جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو والد گرامی اسماعیل بن ابراہیم، یہ بھی اپنے دور کے بڑے عظیم بزرگ تھے، عالم تھے اور محدث تھے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی یعنی اسماعیل بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے شرف تلمذ حاصل کیا ہے، اور اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک بڑے شاندار شاگرد جو کہ محدثین میں بھی امامت کا درجہ رکھتے ہیں، فقہاء اور مجتہدین میں بھی امامت کا درجہ رکھتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو یہ وہ دو شخصیات ہیں، امام مالک اور امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ امام بخاری کے والد گرامی نے ان دونوں بزرگوں سے اکتساب فیض کیا ہے، ان سے علم دین لیا ہے۔ لیکن جب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر بظاہر بہت چھوٹی تھی تو آپ کے والد محترم کا وصال ہو گیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تمام تر تربیت کی ذمہ داری آپ کی والدہ پر آئی، اور آپ کی والدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا بھی بڑی نیک خاتون تھی اور مستجاب الدعوات تھی، یعنی ان کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھیں۔ اسی سے متعلق ایک واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں بیان کیا جاتا ہے کہ بچپن میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بینائی یعنی دیکھنے کی جو طاقت ہے یہ ختم ہو گئی، آپ کی بینائی جاتی رہی، تو آپ کی والدہ محترمہ بڑی مغموم رہا کرتی تھی اور رو رو کر رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے بیٹے یعنی کہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے دعا کیا کرتی تھی۔ آپ کی دعا کی قبولیت کے آثار اس انداز میں ظاہر ہوئے کہ ایک رات امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ کی خواب میں اللہ تبارک و تعالی کے عظیم نبی ابو الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ خواب کی حالت میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے امام بخاری کی والدہ کو یہ بشارت عطا فرمائی کہ آپ کی دعاؤں کو رب نے قبول فرمایا ہے، اور آپ کی دعاؤں کی برکت سے آپ کے بیٹے کو رب تبارک و تعالیٰ نے بینائی واپس عطا فرما دی ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ جب صبح بیدار ہوئیں تو واقعتاً امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بینائی واپس آ چکی تھی، یعنی آپ دوبارہ دیکھنے لگے، اور یوں رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی والدہ کی دعاؤں کی برکت سے آپ کو دوبارہ بینائی عطا فرمائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم دین سیکھنے کی طرف جب رخ کیا تو ابتداً آپ علم حدیث کی طرف مائل ہوئے، اور تقریباً 10 سال کی عمر تھی کہ بخارا میں موجود جو محدثین ہوتے تھے، علم حدیث کے ماہرین علماء ہوتے تھے، ان کے پاس جا جا کر امام بخاری حدیث پڑھا کرتے تھے، اور تقریباً 1 سال کے عرصے میں آپ کو کمال درجے کی مہارت حاصل ہو چکی تھی۔ حدیث کی سند اور متن کے حوالے سے آپ کو کافی رسوخ حاصل ہو چکا تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کمال درجے کا حافظہ عطا فرمایا تھا۔ بہت چھوٹی سی عمر میں آپ نے کئی احادیث یاد کر لی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قوت حافظہ کے حوالے سے تحریر کیا گیا کہ تقریباً 16 سال کی عمر میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام عبداللہ بن مبارک اور امام وقی کی کتابیں، اور اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دیگر اصحاب کی کتابیں یاد کر لی تھی، ازبر کر لی تھی، اور اس طرح کے کئی واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ مختلف شہروں میں جب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جانا ہوتا تو وہاں کے علماء حدیث اور حدیث کی سند اور حدیث کے متن کو پیش کر کے آپ کے حافظے کا امتحان لیتے، جانچ کرتے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر مقام پر کامیاب رہتے اور درست انداز میں حدیث کی سند اور حدیث کا متن بیان فرماتے۔ اس طرح کے بڑے بڑے واقعات ملتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کئی علماء نے مل کر امتحان لینا چاہا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے امام بخاری کو ایسا حافظہ عطا فرمایا کہ آپ سب کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔
مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تقویٰ بھی عطا فرمایا۔ آپ گناہوں سے اجتناب کیا کرتے تھے، نیکیوں کی راہ پر گامزن تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت اتنی شاندار ہے کہ جس کو پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امام بخاری کوئی محدث نہیں بلکہ بہت بڑے صوفی تھے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ غیبت دوسرے مسلمان کی جو برائی کرنا ہے، جس کی شرعی احکام بھی موجود ہیں، قرآن مجید میں بھی اس کی مذمت کی گئی، اس کی ممانت کی گئی، احادیث مبارکہ میں بھی اس کی وعیدات ذکر کی گئی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی کسی مسلمان کی غیبت نہیں کی، اور ارشاد فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ عز و جل مجھ سے غیبت پر مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ کہنا اور سننا آسان ہے، لیکن اتنی طویل عمر، اتنے لوگوں سے آپ کا واسطہ، لیکن اس کے باوجود آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ زبان کے استعمال میں کتنے محتاط تھے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ذکر فرمایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تقریباً 90,000 شاگرد تھے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو اساتذہ ہیں، یعنی جو آپ کے ٹیچرز ہیں، تو شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر فرماتے ہیں کہ امام بخاری کے 1,000 سے زیادہ، یعنی تقریباً 1,080 کے قریب آپ کے اساتذہ ہیں۔ تو اتنے اساتذہ، اتنے شاگرد اور دیگر افراد کا آپ سے منسلک رہنا، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کبھی کسی کی غیبت نہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی زبان کے حوالے سے محتاط رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دل کی فیاضی بھی عطا فرمائی تھی، یعنی آپ جود و سخاوت کرنے والے تھے، مال راہ خدا میں خرچ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آپ کی سیرت میں ذکر کیا گیا کہ کبھی کبھی ایک دن میں 300 درہم آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا انداز تھا کہ راہ خدا میں آپ مال کثرت سے خرچ کیا کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ جو علمی مقام و مرتبہ عطا ہوا، تو اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ان اسباب میں سے ایک سبب علماء کرام نے یہ بھی ذکر کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم حاصل کرنے میں کبھی شرم محسوس نہ کی، اور کبھی معاذ اللہ تکبر نہ کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے کبھی شرم محسوس نہ کی کہ جس سے میں علم لے رہا ہوں، یہ علم یا عمر میں میرے برابر ہے یا مجھ سے چھوٹا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اکابرین سے بھی، اصاغرین سے بھی، اور اپنے ہم عمر اور ہم زمانہ افراد سے بھی علم حدیث لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ ذوق عطا فرمائے کہ سامنے عمر کے اعتبار سے ہم سے چھوٹا ہو، ہمارے برابر ہو یا ہم سے بڑا ہو، بہر صورت اگر علم دین کی بات کوئی کر رہا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کر رہا ہے، شریعت کا کوئی مسئلہ بیان کر رہا ہے، حق بیان کر رہا ہے، تو اگرچہ وہ عمر میں، مرتبے میں یا علم میں ہم سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ میں حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم دین سیکھنے کے لیے مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو حافظہ عطا فرمایا، اس کا کمال یہ ہے کہ شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کی شرح نزہۃ القاری کے مقدمے میں ذکر کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تقریباً 6 لاکھ احادیث یاد تھی، اور جب آپ نے حدیث کے عنوان سے ایک کتاب لکھنا چاہی جس کو دنیا بخاری شریف کے نام سے یاد کرتی ہے، ویسے تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حدیث کے موضوع پر اور بھی کتابیں ہیں، 20 سے زائد آپ کی کتابیں ہیں، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تمام کتابوں میں سے جو سب سے مشہور کتاب ہے، جسے مقبولیت تامہ حاصل ہے، اسے بخاری شریف کہا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لاکھوں احادیث میں سے چند احادیث کا انتخاب فرمایا جو سند کے اعتبار سے، فنی اعتبار سے صحت کے درجے پر تھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیق کے مطابق ان احادیث کو آپ نے کتابی شکل دی، اور تقریباً 16 سال کے عرصے میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف تصنیف کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لاکھوں احادیث میں سے چند احادیث کا انتخاب فرمایا، اور ان احادیث کو اپنی اس صحیح بخاری شریف میں تحریر فرمایا۔ اور بخاری شریف میں اگر احادیث کی تعداد دیکھی جائے تو اس حوالے سے علماء کرام کی مختلف تحقیقات ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق صحیح بخاری شریف میں 7275 احادیث ہیں۔ ان 7275 احادیث میں سے وہ احادیث کہ جو مقررات میں سے ہیں، یعنی
ایک سے زائد مرتبہ ذکر کی گئی ہیں، سند کی تبدیلی یا متن کے الفاظ کی تبدیلی کے اعتبار سے یا کسی علمی اور فنی فائدے کے تحت جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ایک حدیث مختلف مقامات پر ذکر کی ہے، اگر ان مقررات کو حذف کیا جائے تو ایک اندازے کے مطابق تقریباً 4000 حدیثیں بخاری شریف میں موجود ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے اس حوالے سے یہ ذکر بھی فرمایا کہ اس کتاب میں جو میں نے احادیث ذکر کی ہیں تو یہ میری تحقیق کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے صحیح حدیثیں ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کتاب میں جو میں نے احادیث ذکر کی ہیں صحیح احادیث اس سے زیادہ ہیں، یعنی کئی احادیث ایسی ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیق کے مطابق آپ کے حافظے میں، آپ کی معلومات میں صحیح تھیں، لیکن آپ نے ان کو ذکر نہیں فرمایا۔ المختصر یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کا اہتمام نہیں فرمایا کہ آپ کے مطالعے میں جو حدیث سند کے اعتبار سے صحیح تھی وہ تمام کی تمام احادیث بخاری شریف میں ذکر کریں، بلکہ آپ کا اہتمام یہ تھا، التزام یہ تھا کہ اس کتاب میں جو حدیث ہوگی وہ سند کے اعتبار سے صحیح ہوگی۔ یعنی بخاری شریف کے علاوہ بھی ایسی کئی ہزار احادیث تھیں کہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیق کے مطابق صحیح تھیں، آپ کے مطالعے میں تھیں، لیکن اختصار کے پیش نظر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان احادیث کو اس کتاب میں ذکر نہ کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب کو کیسی مقبولیت عطا فرمائی کہ علماء کرام ذکر کرتے ہیں کہ قرآن مجید برہان رشید کے بعد مسلمانوں کی سب سے معتبر اور سند کے اعتبار سے مستند اور اوتھینٹک کتاب یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحیح بخاری شریف ہے۔ اور اس کتاب کے حوالے سے علماء کرام یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی تحت عدیم السماء، کہ قرآن مجید برہان رشید کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح اور درست اور مستند کتاب یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحیح بخاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی مقبولیت عطا فرمائی کہ پوری دنیا میں، شرق و غرب میں، حل و حرم میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے اور اس کی برکتیں حاصل کی جاتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 16 سال کے عرصے میں یہ کتاب تحریر کی اور حرم پاک میں بیٹھ کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کو تصنیف فرمایا۔ اور آپ کا انداز کیا تھا ادب والا، آپ کی سیرت میں ذکر کیا گیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بخاری شریف میں کوئی حدیث ذکر کرنا چاہتے تو اس سے پہلے غسل فرماتے، 2 رکعت نفل نماز پڑھتے اور پھر استخارہ کرتے، اور استخارہ کرنے کے بعد اس حدیث پاک کو بخاری شریف میں ذکر کرتے۔ یعنی آج دیکھ لیا جائے کہ تقریباً ایک تحقیق کے مطابق 7275 احادیث بخاری شریف میں موجود ہیں، تو گویا کہ ہزاروں مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غسل فرمایا، نوافل ادا کیے اور پھر ان احادیث کو اس کتاب میں ذکر کیا۔ اگرچہ بظاہر دیکھا جائے تو اس پر کوئی حدیث موجود نہیں تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی واضح فرمان موجود نہیں تھا، یا کسی صحابی کا قول یا فعل موجود نہیں تھا کہ اگر پیارے آقا علیہ السلام کی کوئی حدیث کسی کتاب میں ذکر کرنی ہے تو اس سے پہلے غسل کیا جائے، نفلی نماز پڑھی جائے۔ ایسی بظاہر کوئی روایت نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور احادیث کا ادب تھا، تعظیم کا معاملہ تھا، اور شریعت نے اس طریقے سے منع نہیں فرمایا تھا، لہٰذا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امت کی ترغیب کے لیے بھی اس انداز کو اختیار فرمایا۔ امام بخاری کے اس انداز سے پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ بظاہر تعظیم کے کسی طریقے کا بیان حدیث میں واضح طور پر نہ آیا ہو، صحابہ کرام نے تعظیم کا کوئی مخصوص طریقہ نہ اپنایا ہو، ان کی سیرت میں نہ آیا ہو، اگرچہ وہ انداز نیا ہو، لیکن شریعت نے اس سے منع بھی نہ کیا ہو، اور اس انداز کو اختیار کرنے میں اللہ رسول کے کسی قول کی، قرآن کی کسی آیت کی، یا نبی کریم علیہ السلام کے کسی فرمان کی، یا شریعت کے کسی اصول کی، قاعدے کی مخالفت اور وائلیشن بھی نہ ہوتی ہو، تو اس نئے انداز کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ تو چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ اخلاص تھا، اتنے اہتمام کے ساتھ آپ نے یہ کتاب تحریر فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقبولیت عطا فرمائی کہ پوری دنیا میں مسلمان قرآن مجید برہان رشید کے بعد جس کتاب پر سب سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں وہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحیح بخاری ہے۔ اب یہ صحیح بخاری جو کہا جاتا ہے یہ ایک شارٹ فارم میں نام ذکر کیا جاتا ہے، لیکن امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب کا
جو اصل نام تجویز فرمایا تھا وہ کافی طویل ہے جو اہل علم جانتے ہیں. یعنی بخاری شریف مختصر انداز میں کہا جاتا ہے کہ امام بخاری کی بخاری شریف، لیکن امیر المومنین فی الحدیث امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف کا جو نام تجویز فرمایا وہ مکمل نام یوں ہے: الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و سننہ و ایامہ. یہ بخاری شریف کا کمپلیٹ نام ہے جو اہل علم بھی جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بڑا عروج عطا فرمایا، بڑی برکت عطا فرمائی، اور جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا اور آپ کی تدفین ہو گئی تو بڑے بڑے محدثین نے ذکر کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تدفین کے بعد آپ کی مقدس قبر، آپ کے مزار کی مٹی سے خوشبو آیا کرتی تھی اور لوگ برکت کے لیے وہاں سے مٹی لے جایا کرتے تھے. اور جب قحط سالی ہوتی یعنی بارش نہ ہوتی تو لوگ وہاں حاضر ہوتے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وسیلے سے دعا کرتے تو رب تبارک و تعالی اس دور کے لوگوں کو بارش عطا فرماتا. اس طرح کے کئی واقعات ہیں کہ سمرقند کے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو کسی شخص نے اس علاقے کے جج کو، قاضی کو جا کر یہ مشورہ دیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضر ہو کر بارش کے لیے دعا کی جائے تو رب تبارک و تعالی فضل فرمائے گا. تو اس قاضی نے اس مشورے پر عمل کیا اور لوگ وہاں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے اور رب کی بارگاہ میں دعا کی، امام بخاری کا وسیلہ پیش کیا تو رب تبارک و تعالی نے اس علاقے والوں کو بارش عطا فرمائی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیوز و برکات لینے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ جو کتاب ہے صحیح بخاری، یہ اتنی مشہور اور اتنی مقبول ہے کہ ہر دور کے علماء نے اس کتاب کی شروحات لکھی ہیں. یعنی اس کتاب میں جو احادیث پاک موجود ہیں، احادیث کریمہ موجود ہیں، ان کی ایکسپلینیشن کرنے میں، ان کی تشریحات کرنے میں ہر دور کے علماء نے قلم اٹھایا ہے اور بلا مبالغہ عربی زبان، فارسی زبان، اردو زبان، انگلش زبان اور کئی زبانوں میں بخاری شریف کی شروحات لکھی گئی ہیں. اس کی مشہور شروحات میں 3 کتابوں کا نام سر فہرست ذکر کیا جاتا ہے. امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے عمدۃ القاری، جو بخاری شریف کی سب سے بڑی ضخیم شرح مانی جاتی ہے، مستند شرح مانی جاتی ہے، جو کہ تقریباً 25 جلدوں پر مشتمل ہے. اور دوسری کتاب امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے فتح الباری، یہ بھی اعلیٰ پائے کی بخاری شریف کی شرح ہے. اسی طرح امام احمد کستلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک شرح ہے ارشاد الساری. اس کے بعد بھی کئی کتابیں تحریر کی گئیں اور ماضی قریب میں علماء اہل سنت میں سے ایک عظیم ہستی جن کو شارح بخاری کہا جاتا ہے، جنہوں نے امیر اہل سنت کو اپنی خلافت بھی عطا فرمائی ہے، مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی اردو زبان میں بخاری شریف کی ایک شرح تحریر فرمائی ہے نزہۃ القاری. اللہ تبارک و تعالی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیوز و برکات سے ہمیں حصہ عطا فرمائے، ہمیں بھی حدیث سے محبت عطا فرمائے اور ہمیں حدیث پر عمل کرنے اور اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل دیکھتے رہیے. علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب آؤ تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے آؤ دام لیں.